बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली में मुश्तरका अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डिप्टी स्पीकर ने आज के सेशन के दौरान कवायद और ज़वाबित और जमहूरी इक़दार को पामाल किया और अपोजिशन को अवाम की नुमाइंदगी करने और बोलने के हक से महरूम किया। वो कानूनी बिल्स जो कायमा कमेटियों को अब तक नहीं भेजे गए उनको बराह रास्त मंजूर किया गया। आसिफ बशीर चौधरी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितनी संजीदा बात है ये, और क्या कल जो बजट इजलास है उस पर किसी तरह ये असरअंदाज हो सकता है? बहुत अहम है। आज जो है इस हवाले से पार्लिमानी तारीख का एक अजीब व गरीब दिन था जब एजेंडे के 80 आइटम्स को बिल्डोज करके कार्रवाई की गई और 21 कानून साजी की गई। ये 21 कानून पास किए गए, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है पार्लिमानी तारीख की। अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि उन्हें बोलने दिया जाए उन बिलों के ऊपर जिनके ऊपर कोई बात नहीं हुई, लेकिन कवायद को सस्पेंड करके जो है इन बिलों को मंजूर कराया जाता रहा। अपोजिशन ने हर हरबा इस्तेमाल किया, कोरम की निशानदेही की, स्पीकर डाइस का घेराव किया, एहतजाज किया, लेकिन उस सब के बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया और उसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी है, जो कि असेंबली के कवायद 12 के तहत कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि स्पीकर ने आज जो है जितनी लेजिस्लेशन की है सब गैर कानूनी है और कवायद को सस्पेंड करके और अवाम की आवाज को दबाया गया है, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। उसमें कहा गया है कि 9 माह से स्टे ऑर्डर पर बैठा हुआ एक शख्स जो है उसको कोई हक नहीं है कि वो ऐवान के अंदर अवामी नुमाइंदों को बोलने से रोके, और एक अदालती हुक्म पर एक स्टे ऑर्डर के ऊपर जो कासिम सूरी जो 9 माह से मौजूद हैं उनको इस सीट पर बैठने का इख्तियार नहीं है। तहरीक अदम एतमाद में कहा गया है कि इन्होंने बारहा हुकूमती जानिबदारी का मुजाहिरा किया है और अपोजिशन को जो है वो बोलने का और ऐवान के अंदर अवाम की तर्जुमानी का हक जो है वो नहीं दिया जा रहा। कितने लोगों के दस्तखत हैं? और आसिफ ये बताइएगा कि कब होगी ये तहरीक अदम एतमाद पेश? जी, ये क्योंकि अभी फाइल हुई है और इसके ऊपर टाइम होता है रायशुमारी के लिए, ताहम जो है कल की कार्रवाई जो है उस पर ये फौरी तौर पर असरअंदाज नहीं होगी क्योंकि कल बजट तकरीर है और वैसे भी स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने ऐवान को चलाना है और कल 4 बजे जो इजलास है वो स्पीकर उसके लिए मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद में। ताहम जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है इसके ऊपर कवायद के मुताबिक जो है वो अमल दरामद होगा और वोटिंग होगी, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो कोई अपसेट भी कर सकती है क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। इससे पहले स्पीकर जो है असद कैसर, उनके जानिबदाराना रवैये पर भी ऐवान में मुतअद्दिद मौका पर यह कहा गया कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ताहम आज जब डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और ऐवान में मुसलसल कार्रवाई को बिल्डोज किया गया, 4 घंटे के करीब कार्रवाई जो थी वो बिल्डोज करके चलाई गई, जिसके बाद अपोजिशन जो है वो इस नतीजे पे पहुंची एक मीटिंग के बाद कि आज जो है तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले लाई जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी। हमें बता रहे थे कि एजेंडे के 80 आइटम्स थे जिन पर गौर किया जाना था, उन सबको बालाए ताक रखते हुए 21 कानून पास कराए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है जिसके जवाब में अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करा दी है। ताहम कल जो बजट इजलास होने जा रहा है उस पर इसका कोई फौरी असर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स की शरह में इजाफा नहीं करेंगे। IMF को बता दिया कि हमारी रेड लाइन क्या है, मुल्की मईशत ने इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, अब शरह नमू को बढ़ाना है। इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने मुआशी इस्तेहकाम पर मुहर लगा दी है। अब हमारा हदफ मुआशी तरक्की का हुसूल और उसके समरात आवाम तक पहुँचाना है। मौजूदा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे में क्या कुछ है बता रहे हैं अशरफ मलखम। तमाम मकामी और आलमी अंदाजों के बरक्स मईशत ने 4% ग्रोथ दिखाई। तरसीलात ज़ार में 29% इजाफा मुल्की मईशत के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का स्मार्ट लॉकडाउन का बहुत बड़ा फैसला था। महंगाई बढ़ी लेकिन आलमी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान में चीनी, घी समेत मसनूआत की कीमतें कम बढ़ी। ये कहा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2020-21 पेश करते हुए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा मिडल मैन 600% तक मुनाफा कमा रहा है। इससे जान छुड़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, बुनियादी ज़रूरी अशिया के स्ट्रेटेजिक ज़खायर कायम करेंगे। ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ
اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں. اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں, پرسنل انکم ٹیکسز, اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں. تو یہ کہاں ہم یہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ نو سر. وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا کہ قرضوں کی ادائیگی 1500 ارب روپے سے بڑھ کر 3000 ارب تک پہنچ گئی ہے. ملک میں بجلی کی پیداوار زیادہ ہے, صلاحیت کے مطابق ادائیگیاں کرنا پڑ رہی ہیں, جس سے گردشی قرض میں اضافہ ہو رہا ہے. 13.25% شرح سود کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہوا. 38 ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال 36.4 ٹریلین تھا, اور اس سے پہلے 19-20 میں جو یہ تھا وہ بڑا تھا 3.7 ٹریلین سے. سو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے, آدھی سے بھی کم ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ کا ہدف 40 سے 100% ہے. پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 18 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. اگلے 6 سے 8 سال تک جی ڈی پی کی 5 سے 8% مسلسل گروتھ سے ہی 20 لاکھ افراد کو سالانہ روزگار مل سکے گا. ہماری تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز, فچ اینڈ اسٹینڈرڈ پور, انہوں نے ہمیں ری انفارم کیا ہمارا فارن کریڈٹ ریٹنگ, اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مہر ہے کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے کہ ہم انٹرونشنز کریں گے. اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومتی اداروں کی نجکاری کے لیے ایماندار ماہرین پر مشتمل بورڈ بنائیں گے اور ان اداروں کو تنظیم نو کے بعد فروخت کریں گے. اشرف ملخم, جیو نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے خود سے منسوب اس بیان کی تردید کی ہے کہ پاکستان امریکہ سے فوجی تعاون کے عوض IMF سے رعایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ IMF سے مذاکرات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کی کوئی بات نہیں کی. یہ خبر بالکل غلط ہے جس کی وہ تردید کر رہے ہیں. برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے شوکت طرین سے منسوب کر کے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ سے فوجی تعاون کے بدلے میں خصوصی رعایت دی گئی ہے. IMF نے پاکستان کی درخواست پر پاور ٹیرف اور سیلز ٹیکس بڑھانے میں تاخیر پر آمادگی ظاہر کی ہے. اس نے میرے سے پوچھا کہ US کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیسی چل رہی ہے, تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ US نے ملٹری ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. انہیں کہا جی باقی چیزوں کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں, میں کہے ان نہیں رکھے, اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں. ہمیں چاہیے کہ US سے ساتھ ہم زیادہ ٹریڈ کریں, بزنس کریں. انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک اور سٹوری کل چلیے, آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی, اس کے ساتھ لنک کرنے کی اس عورت نے کوشش کی. آج اس کا ریبٹل جا رہا ہے. اس کے علاوہ IMF کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کے کیسے نیگوسیشن جا رہی ہیں. اس میں میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. سنیں نا جو کہہ رہے, تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل غلط انہوں نے سٹوری دی ہے, اس کی آج میں ریبٹل دے رہا ہوں. لاہور اور گردنواہ میں دن بھر شدید گرمی کے بعد شام کو آندھی چلنے نے گرمی کا زور توڑ دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق 3 دن کی شدید گرمی کے بعد لاہور میں 72 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی آندھی سے گرد و غبار چھا گیا. تاہم گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے. آندھی کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے. لاہور میں خراب موسم اور آندھی کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ہیلی کاپٹر کو ریلوے اسٹیڈیم میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے لاہور پہنچا تو آندھی شروع ہو گئی. ان کے ہیلی کاپٹر کو ریلوے اسٹیڈیم میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. وزیر اعلیٰ نے اسٹیڈیم میں موجود لوگوں سے بات چیت کی. جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ان کا ہیلی کاپٹر پرانے ایئرپورٹ پر اترنا تھا. وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کارڈ نہیں کھیلتے, سندھ کو حق نہیں دیا جا رہا. رواں مالی سال سندھ حکومت کو 87 ارب روپے نہیں دیے گئے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزارتیں بچانے کے لیے 18ویں ترمیم پر بات کی جا رہی ہے. مراد علی شاہ پر اس لیے کیسز ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لوگوں کا معاشی قتل کیا. وہ لوگ بھول گئے کہ انہوں نے کراچی میں لوگوں کو زندہ جلایا تھا.
اور قومی اسمبلی نے کلبھوشن جادھو سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو مؤثر بنانے کے لیے حق نظر ثانی بل 2020 منظور کر لیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، کلبھوشن کو پھانسی دینے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی نے بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن جادھو سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو مؤثر بنانے کے لیے حق نظر ثانی اور غور مقرر بل 2020 منظور کر لیا۔ یہ بل وزیر قانون فروغ نسیم کی جانب سے ایوان میں پیش کیا گیا، جسے اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس بل کی منظوری سے کلبھوشن سمیت تمام ایسے غیر ملکیوں کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق مل جائے گا جنہیں فوجی عدالتوں سے سزا سنائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا، کلبھوشن کو نون لیگ کے دور حکومت میں کونسلر رسائی نہیں دی گئی۔ ہم یہ بل بھارت کے ناپاک عزائم کے خلاف لائے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو اپوزیشن کو مل کر پاس کرانا چاہیے تھا۔ اپوزیشن نے آج بھارتی مقاصد پورے کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کلبھوشن بل کے معاملے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے نعرے بھی لگائے۔ اس دوران اسپیکر نے کلبھوشن آرڈیننس کے معاملے پر اپوزیشن کو فلور دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کہا، جب متعلقہ بل کی باری آئے گی تب ہی بولنے دوں گا، ابھی صرف ایجنڈے پر کارروائی ہوگی۔ اس کے بعد انتخابی ترمیمی بل کی منظوری کے دوران بھی ایوان مسلسل ہنگامہ آرائی کا شکار رہا۔ اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی بھی کی، تاہم ڈپٹی اسپیکر نے گنتی کرانے سے انکار کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے ارکان کو جھاڑ پلاتے ہوئے کہا، ابھی کورم کی گنتی ہوئی ہے، کورم پورا ہے، آپ مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں، کارروائی چلنے دیں۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے ایوان کی کارروائی جاری رکھی، جس کے دوران اپوزیشن ارکان احتجاج کرتے رہے۔ اسی ہنگامہ آرائی کے دوران انتخابی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا، جس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں درآمد کرنے کی ترامیم بھی شامل ہیں۔ ساتھی رپورٹر آصف بشیر چودھری کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ جیو نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آرمی چیف سے پولیو اوورسائٹ بورڈ کے سربراہ کرسٹوفر نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرسٹوفر نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد امن قائم ہوگا۔ پاکستان نے تقریباً 40 سال سے افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے منعقدہ بریفنگ میں مولانا طاہر اشرفی نے کہا، وزیر مذہبی امور پیر نور قادری نے پاکستان کی افغان بھائیوں کو پناہ دیے رکھنے اور دونوں ممالک میں امن کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ امریکی افواج کے انخلا سے افغانستان میں امن قائم ہوگا۔ پاکستان 4 دہائیوں سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ پاکستان میں بارڈر پر باڑ لگائے جانے سے امن قائم کرنے میں خاطر خواہ مدد ہوئی۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان جیسی قربانی دنیا کے کسی دوسرے ملک نے نہیں دی۔ کینیڈا میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے 4 افراد میں سے ایک مدیحہ سلمان صحافی بھی تھیں۔ ان کا ایک آرٹیکل سوشل میڈیا میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان میں آرمی پبلک اسکول جیسے دہشت گردی کے واقعات کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ملک میں بہت سے اسکول قائم کیے جائیں۔ 44 سالہ مدیحہ سلمان اور ان کے شوہر سلمان افضال دہشت گردی کے اس واقعے میں جاں بحق ہوئے۔ مدیحہ سلمان نے کینیڈا کے اخبار دی لنک میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں ایک جوڑے کا تعارف کرایا تھا۔ یہ جوڑا APS کے 141 شہیدوں کے نام پر پاکستان میں 141 اسکول قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹورنٹو میں مقیم ذکی پٹیل اور ان کی اہلیہ سعدیہ نے www.141schools.org نامی ویب سائٹ قائم کی تھی اور پاکستان میں اسکول بنانے کے لیے دی سٹیزن فاؤنڈیشن نامی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ مدیحہ سلمان نے لکھا تھا کہ تعلیم ہی ذہن میں وہ بصیرت پیدا کرتی ہے جس سے انسان دہشت گردی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور تعلیم ہی سے ہم پاکستان اور دنیا بھر میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ برطانوی سائنسی جریدے نے چین کی انتہائی بڑے پیمانے پر جاری کردہ کورونا ویکسینیشن مہم کی
कामयाबी का इतराफ़ किया है। कहा है कि चीन इंतहाई कामयाबी के साथ रोज़ाना 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगा रहा है, जो दुनिया भर में लगाई जाने वाली वैक्सीन का 60% है। चीन के इस इक़दाम ने साइंसदानों को मुतासर किया है। साइंस जर्नल नेचर में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस रफ्तार पर अगर बरतानिया में वैक्सीनेशन की जाए तो तमाम आबादी को सिर्फ 6 दिन में वैक्सीन लगाई जा सकती है। चीन में जारी वैक्सीनेशन मुहिम में आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही हैं। साइनोवैक कोरोना वायरस पर 51% मुअस्सर, जबकि साइनोफार्म 79% मुअस्सर है।